SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی کا امام بارگاہ باب العلم نارتھ ناظم آباد کا دورہ۔ SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی نے محرم الحرام کی سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے امام بارگاہ باب العلم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر منتظمین امام بارگاہ سے ملاقات کی، جنہوں نے سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس کے غیر معمولی کاوشوں کو سراہا۔ SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ہمراہ SP گلبرگ اقبال شیخ، DSP نارتھ ناظم آباد جاوید یوسفزئی، SHO تھانہ نارتھ ناظم آباد اور انچارج DIB سینٹرل موجود تھے۔ محرم الحرام کے موقع پر تھانہ ملیر سٹی میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم، جلوس اور مجالس کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ جاری۔ یہ کنٹرول روم DIG ایسٹ ڈاکٹر فرخ علی اور SSP ملیر کاشف آفتاب عباسی کی ہدایت پر قائم کیا گیا ہے۔ کنٹرول روم سے جلوسوں، مجالس، امام بارگاہوں اور حساس مقامات کی 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے۔ CCTV کیمروں اور وائرلیس نظام کے ذریعے جلوس کے روٹس اور اہم مقامات پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ تربیت یافتہ پولیس اہلکار اور لیڈی پولیس کنٹرول روم میں تعینات ہیں، جو بدلتی ہوئی صورتحال کی بروقت رپورٹ اعلیٰ افسران تک پہنچا رہے ہیں۔ کراچی میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ پولیس کے مطابق سائٹ ایریا منگو پیر روڈ پر تیز رفتار واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ پولیس نے واٹر ٹینکر کو قبضے میں لے کر اس کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ منگل کی صبح سائٹ A تھانے کے علاقے سائٹ ایریا منگو پیر روڈ پر پیش آنے والے حادثے میں جاں بحق نوجوان کی لاش قانونی کارروائی کے لیے ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی، جہاں اس کی شناخت 21 سالہ امیر معاویہ ولد محمد درویش خان کے نام سے کی گئی۔ سندھ امپلائیز الائنس نے مذاکرات کے بعد دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ پولیس نے گرفتار مظاہرین کو رہا کر دیا۔ سندھ امپلائیز الائنس کے مرکزی قائد اشرف خاسقیلی اور SSP ساؤتھ محظور علی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد اشرف خاسقیلی نے اعلان کیا کہ ہمارے تمام لوگ پولیس نے رہا کر دیے ہیں۔ ہم منگل کو کراچی پریس کلب اور پریس کانفرنس کر کے اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے محرم کی وجہ سے اپنا احتجاجی مظاہرہ مؤخر کر دیا ہے۔ مرکزی قیادت کی جانب سے دھرنا مؤخر ہونے کا اعلان سنتے ہی شرکاء پریس کلب سے منتشر ہو کر گھروں کو روانہ ہو گئے، جبکہ انتظامیہ اور پولیس نے رکاوٹیں ہٹا کر تمام راستے ٹریفک کے لیے کھول دیے ہیں۔ کراچی میں بارش کے بعد ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ پلیٹلیٹ کی کمی سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ خبر کے مطابق کراچی میں مونسون بارشوں کے بعد شہر میں ڈینگی اور ملیریا پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال صرف کراچی سے ملیریا کے 547 اور ڈینگی کے 260 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کراچی میں جا بجا گندگی کے انبار اور صفائی و اسپرے مہم کے فقدان اور بارشوں کے جمع ہونے والے پانی نے صورتحال مزید سنگین کر دی ہے۔ طبی ماہرین نے مانسون کے سیزن میں عوام کو صاف پانی ڈھک کر رکھنے سمیت پارکس اور کھلی جگہوں پر جاتے وقت خصوصی احتیاط کی ہدایت کی ہے۔